بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی اندر ویڈیو۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے اللہ صمد۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ صمد اور آگے لگا لے آحد، تو صمد میں کتنے حرف ہوئے؟ 3، اور آحد میں کتنے ہوئے؟ 3، یعنی دونوں میں ہوئے 3۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ صمد تو 3 فرشتے فوری اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور اگر چوتھا آنا چاہتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں کہ ابھی تیرا وقت نہیں آیا، یعنی تیری ضرورت نہیں ہے۔ یہ صمد وہ لفظ ہے جو زندگی کے دن اور رات بڑھاتا ہے، برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، فیض و کرم کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ لفظ 3 فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ بڑے فرشتے جب بندہ صمد پڑھتا ہے اللہ صمد تو اس سے مراد ہے کہ صمد کو بھیج دے۔ صمد سے مراد وہ بڑے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، یعنی ان کو کہتا ہے کہ اے اللہ صمد کو بھیج دے۔ تو وہ آ کے کہتے ہیں اس بندے سے کہ اے اللہ کے بندے، تجھے کیا چاہیے؟ دولتوں میں سے دولت چاہتا ہے، اقتداروں میں سے اقتدار چاہتا ہے، شان و شوکتوں میں سے شان و شوکت چاہتا ہے، اقتدار، دولت، رحمت بتا، بول تجھے کیا چاہیے؟ اللہ صمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ صمد میرا وہ رب جو سب سے بے نیاز ہے، میرا وہ رب جو عظیم رب، جس کو مخلوق کو دینے کے لیے کسی سے لینا نہیں پڑتا۔ اللہ صمد جو کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اللہ صمد، اس میں مبارک کرنے کی برکات کے بارے میں بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اس میں مبارک کی 9000 خاصیتیں ہیں۔ کچھ اس کے وظائف بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ اللہ صمد یہ ایسا اسم مبارک ہے کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری فلاں حاجت پوری ہو جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد پوری ہو جائے، تو وہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں اور اول آخر 11 بار درود شریف پڑھیں، اور 500 بار اللہ صمد کا ورد شروع کر دیں، پوری توجہ کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اور ایسا 7 دن کریں۔ یہ 7 دن کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی 7 دن سے پہلے وہ کام اس کا ہو جائے گا۔ ایک اور اس کا بہترین عمل یہ ہے، اللہ صمد اگر تہجد کے وقت 1000 بار پڑھا جائے تو اس کی برکات، اس کی روحانیت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کرشمے آپ کو دکھائے گا۔ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبولیت کا مقام پائے گی، اور آپ جس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اس میں مبارک کی مدد سے آپ کی دعا آپ کے حق میں اور آپ کی دعا دوسروں کے حق میں قبول ہوگی۔ آپ کو اس کو روزانہ کا معمول بنانا ہوگا۔ اللہ صمد وظائف کے خزانوں میں سے ایک اعلیٰ خزانہ ہے۔ ہم جب بھی کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل میں کینہ، بغض، عداوت نہ ہو۔ جب ہم اللہ کے حضور میں پیش ہوں اور اس سے اپنی حاجت طلب کریں تو ہمارا دل اندر سے بالکل صاف ستھرا ہو، اور اس کے بعد فیض خود بخود آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک اور وظیفہ ہے اللہ صمد جو 14 دن کا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اس کو کرنا ہے۔ اس وظیفے کو بیان کرنے سے پہلے میں یہاں آپ کو ایک واقعہ بیان کرنا مناسب سمجھتی ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، جنہیں موسیٰ کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے بات کرنے والا، یہ وہ پیغمبر تھے جنہیں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ ایک دفعہ ایسے ہی آپ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں دیکھا کہ ایک عورت زاروں قطار رو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ میں بے اولاد ہوں، لوگ مجھے طعنے دیتے ہیں، باتیں سناتے ہیں۔ آپ علیہ السلام
اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اللہ سے پوچھیں کہ میری اولاد ہوگی یا نہیں، میں یہاں پر اسی آس پر بیٹھی ہوئی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرا کام ضرور کروں گا، اور پھر کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور جب کوہ طور پر جا کر اللہ سے ہم کلام ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کے بارے میں دریافت کیا کہ اس عورت کی اولاد ہوگی کہ نہیں، اگر ہوگی تو کتنی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا موسیٰ، تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس عورت کی اولاد نہیں ہوگی، اور اسے کہیں کہ وہ اس آزمائش پر صبر کر لے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب سنا تو بہت رنجیدہ ہوئے اور واپس پلٹے تو دیکھا وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی اپنی بات کا جواب سننے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ تیری اولاد نہیں ہوگی۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تسلی دی اور سمجھایا کہ اس میں بھی حکمت ہوگی، بس صبر کرو، یہ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں دے، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک درویش اللہ والے کا اس عورت کے گھر کے سامنے سے گزر ہوا۔ اس درویش کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس عورت کے کانوں میں اس درویش کی آواز آئی کہ میں بھوکا ہوں۔ اس عورت نے اس اللہ والے کو کھانا دیا۔ اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ جب وہ درویش کھانا کھا چکا تو اس عورت کے لیے اس نے دعا دی کہ اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ تو اللہ نے اس درویش کی دعا کو قبول کیا اور اس عورت کو اللہ نے اولاد عطا کی۔ سبحان اللہ۔ بحوالہ حیات انبیاء واقعات۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا اس سارے واقعہ کا تو بہت حیران ہوئے، کیونکہ ان کو اللہ نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ ان کو اس عورت کو اولاد نہیں ہوگی، تو پھر کیسے ہو گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور ہم کلام ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اس عورت کو اولاد نہیں ہونی تھی، تو پھر کیسے ہو گئی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، جاؤ ایک پلیٹ میں انسانی گوشت بستی سے جا کر لے کر آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام سن کر کوہ طور سے واپس بستی میں آئے اور ہاتھ میں ایک چھری لی اور بستی والوں سے فرمایا کہ کون ایسا شخص ہے جو اللہ کے حکم پر اپنے جسم کا گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر دے گا۔ ہر کوئی یہ بات سن کر حیران و پریشان ہو گیا اور کوئی بھی راضی نہیں ہوا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس کوہ طور پر جانے لگے تو راستے میں ان کی نظر ایک بزرگ پر پڑی جو اکیلا بیٹھا ہوا تھا اور ذکر الہی میں مصروف تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پاس جا کر اس اللہ والے سے یہ بات بیان کی کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں انسانی گوشت لے کر اللہ کے پاس جاؤں۔ ویورز، یہاں پہ مختلف روایتوں میں اس واقعے کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس اللہ والے نے کہا کہ اللہ کو کون سا گوشت زیادہ پسند ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو مجھے نہیں پتہ۔ تو اس درویش نے اپنے بازو کا گوشت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا اور کہنے لگا کہ مجھے نہیں پتہ کہ اللہ کو جسم کے حصے کا کون سا گوشت زیادہ پسند ہے، میں نے تو اپنے بازو کا گوشت کاٹ کر آپ کو دے دیا ہے۔ پھر بزرگ ذکر الہی میں مصروف ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے اور وہ پلیٹ سامنے رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے موسیٰ، یہ کس کا گوشت لائے ہو؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ فلاں بزرگ کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ بندہ میرے عشق میں
اس حد تک پاگل ہے کہ اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر دے دیا، تو جب وہ دعا کرے گا میں کیسے نہیں اس کی دعا کو قبولیت عطا کروں گا۔ یہ شخص وہی ہے جس نے اس عورت کے بارے میں دعا کی تھی اولاد کے حوالے سے، تو میں نے اسے اولاد عطا کی جبکہ اس کی تقدیر میں اولاد نہ تھی۔ اس دعا کی وجہ سے میں نے اس کو اولاد دی۔ تو ویورز ہم واپس آتے ہیں اس وظیفے کی طرف۔ جب عشاء کی نماز ہو جائے پھر ایک جگہ تنہائی میں بیٹھ کر خوشبو لگا لیں۔ یہ خوشبو لگانا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر اللہ صمد کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ صمد کثرت سے پڑھتے چلے جائیں اور ایک وقت مقرر کر لیں۔ اور جب آپ صبح دفاتر یا کاروبار کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ صمد کا ذکر کرتے ہوئے گھر سے نکلیں۔ انشاءاللہ تعالی سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی، مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ ایک اور عمل بھی ہے اللہ صمد کا۔ شہادت کی انگلی سے جائے نماز کے ارد گرد ایک دائرہ لگا لیں اور 313 بار اللہ صمد پڑھ لیں اور اول و آخر تین بار درود پاک پڑھ لیں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دائرے کے اٹھنے سے پہلے آپ کی ساری جائز حاجتیں پوری کر دیتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا، اس سے ذرا حوصلہ ملتا ہے، اور نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر کوئی رائے دینی ہے تو کمنٹ باکس حاضر ہے۔ تھینک یو۔